بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد مسکراہٹ۔ موت ایک ایسی راہ گزر ہے جس پر سے ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن لازمی گزرنا ہے۔ تو جس راہ سے گزرنا ہو اس راہ پہ جو پہلے گزر چکے ہوں ان کی کوئی خبر ہم تک پہنچے تو جان لیں کہ کس کام کا انجام اچھا رہا اور کس کا برا۔ حضرت علی بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ابن خراش نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی نہیں ہنسیں گے یہاں تک کہ انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ پس وہ اسی طرح اپنی بات پر قائم رہے حتیٰ کہ انہیں کسی نے بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو وہ ہنسے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی سلسلے میں حضرت حارث غنوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ربیع بن خراش نے قسم کھائی کہ ان کے دانت ہنسنے کے لیے نہیں چمکیں گے یہاں تک کہ وہ جان لیں کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ پس وہ نہیں ہنسے مگر مرنے کے بعد۔ حارث غنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحقیق ان کو غسل دینے والے نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے تختے پر مسکراتے رہے اور ہم ان کو غسل دے رہے تھے یہاں تک کہ ہم غسل سے فارغ ہوئے۔ حضرت حویرث بن رقاب سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر کے دوران قبرستان سے گزرتے ہوئے اپنے سامان کے پاس تھا کہ اچانک ہمارے پاس ایک انسان قبر سے نکلا جس کا چہرہ اور سر آگ سے بھڑک رہے تھے اور وہ لوہے کے توق میں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے مشکیزے سے پانی پلا دو۔ اسی دوران اس کے پیچھے قبر سے ایک اور انسان نکلا، پھر اس نے کہا کافر کو پانی مت پلا، کافر کو پانی مت پلا، حتیٰ کہ اس نے اس کو پکڑ لیا، پھر زنجیر کے کنارے کو پکڑا اور اسے کھینچا، پھر اسے اوندھا کیا، پھر اسے گھسیٹا یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے قبر میں داخل ہو گئے۔ حویرث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد میری اونٹنی بدک گئی اور میں اس سے کسی چیز پر قادر نہیں تھا یہاں تک کہ وہ ہرنوں کی وادیوں کی طرف مڑ گئی، پھر وہ بیٹھ گئی تو میں اس سے اترا اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ میں صبح کی، پھر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، اے حویرث میں تم سے بدگمانی نہیں کرتا اور تحقیق آپ نے مجھے بہت ہی شدید خبر سنائی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفرا کے دونوں جانب سے ایسے بزرگوں کو بلوایا جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا۔ حضرت حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس آدمی یعنی حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک بات بتلائی ہے اور میں اس سے بدگمانی نہیں کرتا۔ اے حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتاؤ جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تو واقعہ سن کر ان بزرگوں نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اس شخص یعنی قبر والے کو پہچانتے ہیں، یہ شخص بنی غفار میں سے تھا جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور خوش ہوئے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں مر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا اور مہمان کا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا۔